السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کا لیکچر صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ سب سے پہلے فرسٹ میں بات کریں گے ہم پیر سید مہر علی شاہ صاحب اور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اگر اس کا میں یہاں سے آغاز کروں کہ آپ کا ایک شعر ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تصوف کا سب سے پہلے مفہوم، تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا، یعنی اچھی عادات کرنے والا بنانا، ٹھیک ہے، یعنی نفس کو یہ عادت ڈالنا کہ وہ اچھی عادت کرے۔ قرآن مجید میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، یعنی اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے احکام اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام خود بھی دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام علیہم کے اچھے اخلاق، اچھے عمل اور تبلیغ کے نتیجے بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صوفیہ کرام نے معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ مختلف مذاہب و طبقات سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو پرامن بقائے باہمی اور خدمت خلق کا درس دیا۔ اس سبق میں صوفیہ کرام کے مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ آپ کو بتاتا چلوں، پیر سید مہر علی شاہ صاحب سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا ہیں۔ گولڑا شریف میں آپ کا مزار ہے۔ آپ 14 اپریل 1859 پہ بمطابق رمضان 1275 ہجری کو اسلام آباد کے قریب گولڑا نامی ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید نظر الدین شاہ، آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا ملتا ہے۔ پیر سید مہر علی نے 4 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا، قرآن مجید حفظ کیا، پھر عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم مولانا محی الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد سہارنپور میں فن حدیث کے امام مولانا احمد علی سہارنپوری سے احادیث کی سند جو ہے نا اس کو حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 20 سال کی عمر میں ہندوستان سے رسمی علوم کی تکمیل کر کے وطن جو ہے نا وہ لوٹ آئے اور اپنی آبائی مسجد میں درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ آپ سلسلہ چشتیہ نظامی میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سیال شریف کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، یعنی سیال شریف جی کا جو آستانہ ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا پیر خانہ ہے، اور سیال شریف جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک درگاہ ہے، بہت بڑا ایک آستانہ ہے، اور انہوں نے آپ کو خلعت خلافت سے نوازا، یعنی لوگوں کو تائب کرنے کی اجازت دے دی۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو سیال شریف ہے وہ مرید ہیں تونسا شریف کے، تونسا شریف سے لڑی چلی ہے سیال شریف، اور سیال شریف سے آگے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب صوفیہ کرام میں سے جنہوں نے علمی اور عملی محاذ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے خانقاہ نظام کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ جوڑا، توحید خالص کی تعلیم دی، اتباع سنت کا درس دیا، شریعت کا پرچار کیا۔ آپ کی تعلیمات میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ شریعت اور طریقہ دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے راہ طریقت اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے مریدین کو دین کا علم حاصل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا دین کے علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول ناممکن ہے۔ علم کے بغیر انسان مردہ کی طرح۔ تصوف و طریقت کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ آپ نے ہر محاذ پر ختم نبوت کا پرچار کیا اور اس عقیدے کا انکار کرنے والوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کی تصنیف سیف چشتیائی فتنہ قادیانیت میں رد میں لکھی گئی ایک معروف کتاب ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب ایک عظیم رہنما، ولی اور عالم دین تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں تصوف کے موضوع پر سب سے زیادہ مشہور تحقیق الحق فی کلمۃ الحق ہے۔ ان کے علاوہ آپ کی تصنیف کردہ کتابوں میں شمس الہدایہ، الفتوحات صمدیہ ہے، فتاوی مہریہ اور میرات العرفان شامل ہیں۔ آپ ایک بہت عمدہ شاعر بھی تھے۔ آپ کے نعتیہ اشعار آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں، یعنی وہ جو میں نے شعر پڑھا کہ مہر علی کہ تیری ثنا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کہ مہر علی کہ تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کہ جائے اڑیاں۔
تو یہ بہت پیارا پنجابی کا کلام ہے، آپ بہت اچھے شاعر تھے، آپ کے کلام بڑے کمال کے ہیں۔ اور پھر آگے آپ کے جو پوتے ہیں وہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ، ان کی زندگی کیا ہی کمال کی ہے۔ تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ آپ کا تھوڑا سا تعارف ہے اس کتاب میں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک شرک پور علاقے کے یہ بزرگ ہیں، کمال کی یہ شخصیت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم صاحب کرامہ بزرگ ہیں۔ آپ 1282 ہجری 1865 لاہور کے قریب علاقے شرک پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کو شیر یزدانی، عارف اکمل اور شیر ربانی کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پنجاب کے نوریہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے آباء و اجداد عرب کے ہجرت کر کے افغانستان کے شہر کابل میں جو ہے وہ آئے اور وہاں سے ہجرت کر کے پنجاب آئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا میاں حمید الدین سے حاصل کی۔ آپ ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی نقشبندی کے دستے حق پر بیعت ہوئے۔ شیخ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے شیخ کے حکم پر شرک پور کو اپنا قیام باغ بنایا اور یہ روحانی سلسلہ آج تک قائم ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری زندگی کے تمام معمولات میں شریعت اسلام کی پیروی کا خاص خیال اور اس پہ کاربند تھے۔ اگر آپ کی کوئی مجلس میں پاک میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتا تھا تو آپ اس پر خفا ہوتے فرماتے، لوگوں کو بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پہلے بیٹھنے کا طریقہ تو سیکھنا چاہیے۔ آپ دوزانو ہو کر بیٹھنے کو پسند فرماتے، آپ اتباع نبی کی جیتی جاتی تصویر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اتباع سنت میں گزاری، اپنے پیروکاروں کو بھی یہی درس دیا کہ زندگی کے ہر فعل میں سنت نبی کی اتباع کرو۔ آپ جامع علوم ظاہری باطنی تھے۔ آپ علم ریاضت، مجاہدہ، زہد، جہد و سکا اور بردباری میں بے نظیر تھے۔ میاں شیر محمد شرک پور پاک و ہند کے ان صوفیہ کرام میں سے تھے جنہوں نے صدی اپنی قوت روحانی اور عظمت و کردار کی بدولت لاکھوں گم کردہ راہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان کا ہر لمحہ سنت نبی کے مطابق گزرتا تھا، خلاف سنت و شریعت فعل انہیں دیکھنا بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ آپ پاکستان میں جن بزرگوں کی علمی باطنی تبلیغ سے نقشبندی سلسلہ کو آخری دور میں فروغ حاصل ہوا، ان میں میاں محمد شرک پور کا بھی نام شامل ہے۔ آپ کا انتقال 3 ربیع الاول 1347 ہجری 20 اگست 1928 کو 65 سال کی عمر میں آپ کو شرک پور میں ہی سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا مزار مرج خلائق ہے۔ اچھا جی، مرج خلائق کہتے ہیں کہ لٹانے والا اللہ کی طرف، یعنی مخلوق کو اللہ کی طرف لٹانے والا۔ ایکسرسائز کی بات کریں تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب پیدا ہوئے گولڑا میں۔ پیر کا نسب جو ہے نا وہ چشتی ہے۔ سلسلہ نسب جہاں ملتا ہے حضرت حسن سے۔ پیر سید مہر علی شاہ کی عقیدت ختم پر لکھی کتاب، وہ ختم نبوت پر لکھی گئی کتاب آپ کی جو ہے نا وہ یہاں پر اس کا ذکر یہ ہے جی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو عقیدہ ختم نبوت پر کتاب لکھی گئی وہ ہے سیف چشتیائی۔ اس کے بعد جی سلسلہ نقشبندیہ کے آخری دور کی ترتیب میں یہ آئے گا میاں شیر محمد شرک پوری۔ میاں شیر محمد شرک پور کا مزار ہے شرک پور میں۔ تصوف کی اہمیت پہلا پیرا آپ نے لکھنا ہے پورا۔ پیر مہر علی شاہ نے شریعت طریقت کا کیا تعارف پیش کیا، یہ بھی سوال آپ کو میں نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ پیر سید مہر علی نے عقیدہ ختم کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا، آپ نے بہت سارا کردار کیا، کتابیں لکھی اور قادیانیت کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ میاں شیر محمد شرک پور کا مختصر تعارف، بالکل جی تعارف بھی لکھیں گے آپ۔ امن و محبت کے فروغ میں صوفیہ کرام کے کردار کا جائزہ لیں۔ میں نے پھر وہی بات کہ جناب یہ جو سوال ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہم ریکارڈ کروائیں گے پوری بک کے بعد، اس میں ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ کا یوز کریں گے۔ وائٹ بورڈ کے اوپر ہم جو ہے نا وہ شارٹ کویشچن بنا کے پھر جو ہے وہاں پر ہم اپنا لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروایا کریں گے، تاکہ بچوں کو آسانی ہو جائے، بچوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔